حصہ باطنی یعنی باہر کی طرف سے اندرونی حصہ دیکھا جاتا ہے اور اندر کا حصہ باہر کی طرف سے دیکھا جاتا ہے۔ راوی حدیث پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے بالا خانے، یہ جنت کے اچھے گھر کن کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو لفظ آپ نے فرمایا جس کے لیے جنت ہے اطاب الکلام، جس کے کلام عمدہ ہو، جن کے بات کرنے کا لہجہ اچھا ہو، جن کی گفتگو اچھی ہو، جن کی بات سے لوگ خوش ہو جائیں، اطاب الکلام، جن کا یعنی ہر لفظ لوگ کیچ کرتے ہیں، لینے کی کوشش کرتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، اطاب الکلام، عمدہ کلام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے عمدہ بات کرو، جب بھی بات کرنا ہے تو لوگوں سے اچھی بات کرنا ہے، اپنی زبان کا بیجا استعمال نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، جس کا کلام عمدہ ہو، اور واطعم الطعام، اور جو کھانا کھلانے والا ہو، جو کھانا کھلانے والا ہو، غریبوں مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، بیواؤں کو، راہ چلنے والوں کو، گرد کے جو بھی ان کے یہاں مہمان بن کے آئے ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا، ان کو پہنانے والا، جن کے اندر یہ عمدہ صفت ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں محل تیار کیا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنا رہا ہے۔ اور وادام الصیام، جو بکثرت روزہ رکھنے والا، وصلی للہ باللیل والناس نیام، اور رات کی تنہائی میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت وہ رات میں نماز پڑھنے والا، جن کے اندر یہ صفت ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کے لیے جنت میں گھر بنائے، ان کے لیے جنت میں گھر بن رہا ہے، ان کے لیے تعمیری کام گویا کہ جاری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا جو یہ کام کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد جو کام ہے ساتواں وہ کام جس کام کے کرنے کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے جنت میں محل تیار ہوگا، وہ کام ہے جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا کو چھوڑ دے۔ اور آٹھواں ہے جو مذاق کرنا چھوڑ دے، جھوٹا مذاق، جو بات میں مذاق کرتے ہیں اس کو چھوڑ دے۔ اور نواں کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، جن کے اخلاق عمدہ، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ حدیث صحیح ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ان کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں، ببیت، ان کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جنت کے کنارے میں، رب کے معنی ہے کنارہ، ربض فی الجنہ، جنت کے کنارے میں ان کے لیے گھر ہوگا۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، وہ حق پر رہتے ہوئے اس نے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا۔ اور جنت کے بیچ میں اس شخص کے لیے گھر ہوگا، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اگرچہ ہنسی مذاق کے لیے، دل لگی کے لیے کوئی مذاق کی بات کرتے ہیں۔ آج لوگ
ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے چٹکلے اور لطیفے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مچل مچل کے ہنستے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اگرچہ ہنسی مذاق کے لیے ہو، دل لگی کے لیے ہو، اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے جنت میں بیچ میں اللہ تعالی محل تیار ہے، اور بیت فی اعلی الجنہ، اور جنت کے سب سے بالا خانے میں، سب سے اونچے مقام میں ان کے لیے جنت میں گھر ہوگا، ان کا ٹھکانہ ہوگا، لمن حسن خلقہ، جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہو، جن کے اخلاق، جن کے کیریکٹر سب سے عمدہ ہوں، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ گویا کہ یہ آپ کے سامنے 9ویں پوائنٹ کی بات بتلائے گی جس کی وجہ سے جنت میں اللہ تعالی گھر بنائے گا۔ 10واں کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن و رات میں 12 رکعت فرض نماز کے علاوہ سنتوں کی اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، اثنتئی عشر رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ جو 12 رکعت سنت کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اس کے بعد 11واں عمل ہے جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، وہ ہے من صلی الضحیٰ اربعا وقبل الاولی اربعا بنی لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کے وقت، چاشت کہتے ہیں چاشت کی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، یہ دھوپ نکلنے کے بعد، یعنی جیسے آج کل یعنی 7 بجے سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، 8 9 بجے 10 بجے جو آدمی صلاۃ الضحیٰ جس کو یعنی چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، 4 رکعت جو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ اور جس نے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ 12واں عمل ہے کہ جو لوگ اپنے اولاد کی وفات کے اوپر صبر کریں، اگرچہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہی کیوں نہ اس کی وفات پا جائے، اگر اس نے صبر کیا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادی فیقول نعم فیقول ماذا قال عبدی قال فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ تعالی ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ۔ حدیث کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے کسی بھی بندے کے اس اولاد کو یعنی اس کے بیٹا کو اللہ کے فرشتے اس کے روح قبض کرتے ہیں، تو روح قبض کرنے کے بعد جب فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ سوال کرتا ہے کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کو روح نکال لی، اس کے روح کو تو نے قبض کر لیا؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو تو نے چھین لیا؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ان کے لیے جنت میں گھر بناؤ، ان کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس نے
اپنے بیٹے کی وفات پر، اپنے اولاد کی وفات پر میری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرے محترم بھائیو، معلوم کیا ہوا؟ جو اپنے اولاد کی وفات کے اوپر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آئیے ایک بہت ہی اچھا عمل، جس عمل کے کرنے سے بہت زیادہ ثواب ہے، وہ ہے ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں اگر اس پر عمل کر لیے تو انشاءاللہ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو جس نے پڑھا بازار میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، الف الف حسنہ ومحا عنہ الف الف سیئہ ورفع لہ الف الف درجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بازار میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھا تو کتب اللہ لہ الف الف، ان کے لیے اللہ تعالی 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنے؟ 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اللہ تعالی، اور اس کے لیے 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے لیے 10 لاکھ جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا، بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اگر ہم اور آپ اس دعا کو بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھیں، 10 لاکھ نیکیوں کے حقدار، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ بہت سارے لوگ ایک امام مانتے ہیں، ایک امام کا دعویٰ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا امام کائنات کا سب سے بڑا امام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح کہ میں نے پڑھا، مجھے دیکھا تو نے۔ نماز اسی طریقے کی ہونی چاہیے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی حنفی نماز پڑھے، مالکی، شافعی، حنبلی، رضوی، نقشبندی، دنیا کے کسی بھی عالم کی اقتداء و پیروی کرے، دنیا کے کسی بھی مسند پر بیٹھنے والے کی اقتداء کرے اور کہے کہ ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ نماز اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور جب تک کہ وہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو۔ آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے اندر ڈسٹینس ہوتا ہے۔ آئیے ڈسٹینس رکھنے والے حدیث رسول کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سد فرجہ فی سبت رفع اللہ بہا درجۃ وبنى له بیتا فی الجنہ۔ حدیث کے الفاظ کتنی پیاری حدیث ہے۔ جس نے سب کے اندر سوراخ کو بند کیا، سب کے اندر خالی جگہ نہیں چھوڑا، مل کر کھڑا ہوا، رفع اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درجہ کو بلند کرے گا، ایک درجہ اس کے لیے بلند کرے گا، اور وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، جنت میں
ایک گھر بنے گا جو آدمی نماز میں مل کر کھڑا ہوگا، لیکن اگر نماز پڑھتے بھی مل کر نہیں کھڑے بھی تو شیطان کے لیے آپ نے جگہ چھوڑا ہے، شیطان کے لیے آپ نے جگہ چھوڑا ہے۔ آپ کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتے رہیں گے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک سب کو آپ درست نہیں کریں گے۔ یہ جامع عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آئیے آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی تھی اور نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے، فمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور کیا کیا، فضربنی برجلی، فضربنی برجلی، پیر سے مجھے چوکا لگایا، پیر سے مجھے مارا، اور کیا کہا، کیا میں تجھے ایک چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں جنت کے دروازوں میں سے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا قال بلا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو آدمی ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ گویا کہ کھول دے گا، ایک باب اس کے لیے تیار، جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے اس کے لیے۔ دوسری حدیث میں ہے جو شخص ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تھے وہ اسباب، جن اسباب کے یا جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر ان اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا کہ جنت کے 8 دروازے کن کن